حزب الشیطان سے بچنے کی قرآن کریم میں بڑی تاکید ہے. آپ دیکھیں جب قرآن کریم پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے، حالانکہ کتنا بابرکت کلام ہے، لیکن سب سے پہلے حکم کیا ہے کہ آپ پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر قرآن کریم میں جا بجا اس سے بچنے کی بہت تاکید ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں قرآن کریم جہاں ختم ہو رہا ہے تو وہاں پر فرمایا کہ حزب الشیطان کا اصل جو طریقہ واردات ہے وہ کیا ہے، کہ کہا کہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس. اللہ تعالیٰ کی تین بڑی صفات کا بیان کر کے آپ کس چیز سے پناہ مارے؟ ایک چیز سے، وہ کیا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ٹھیک ہے، تو من شر الوسواس الخناس، جو بار بار وسوسے ڈالتا ہے، خناس ہے جو چھپ کر حملہ کرتا ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ کون؟ دو گروہ ہیں، ایک ہے جنات اور ایک الناس. جو جنات ہیں ان سے بچنا تو بہت آسان ہے، آپ اعوذ باللہ پڑھیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، وہ وسوسہ، وہ برائی کی طرف جو اکساہٹ اس کی طرف پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہوتی ہے، تو جنات والے جو شیاطین ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہے. البتہ جو الناس انسانوں میں رہتے ہیں ان کو صرف ان کے وسوسے سے بچنا بہت ضروری ہے. اور یہ وسوسے کے ان کے خاص طریقے ہیں. علماء نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں اس پر، بڑی تفصیل بتائی ہے، لیکن میں مختصراً اس کو 4 کیٹیگری کے اندر آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ان کے 4 طریقے ہیں وسوسے کے. تو چھٹا سوال بڑا سادہ سا ہے کہ حزب الشیطان وسوسہ ڈال کر اپنے ساتھ جو ملا لیتے ہیں تو وہ وسوسے کے طریقے کیا ہیں؟ 4 طریقے ہیں. ٹھیک ہے، جواب اس میں بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ وسوسے آپ دیکھیں، ایک اچھا خاصا مسلمان اور اللہ اور رسول سے محبت کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ کیسے حزب الشیطان کا اعلی کار بن جاتا ہے اور ان کا ساتھی بن جاتا ہے. تو یہ 4 طریقے وسوسے کے عام سے ہیں، سارے آپ سب لوگ جانتے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، بس میں ایک مثال دے کے، کیونکہ مختصر کورس ہے فہم دین کا، تو مختصر بات ہی میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلا طریقہ جو وسوسے کا ہے وہ یہ ہے کہ برائی کو وہ آسان بنا کے پیش کرتا ہے اور نیکی کو مشکل. ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں بس وسوسہ ہوتا ہے، حقیقتاً ایسے نہیں ہوتی. جس طرح آپ دیکھیں فجر کے وقت 2 رکعت پڑھنا سردیوں میں، انتہائی سردی میں بڑا مشکل لگتا ہے، لیکن وہی نوجوان فجر کے وقت جا کے جم کے اندر 80 کلو وزن اٹھا رہا ہوتا ہے، وہ تو مشکل نہیں لگتا اسے. تو آپ دیکھیں بس اس کا ایک ذہن کا وسوسہ ہے، نہیں فجر پڑھنا بڑی مشکل ہے اور یہ ورزش کرنا کوئی مشکل نہیں. ٹھیک ہے، تو برائی کو آسان بنا دیا اور نیکی کو مشکل. یہ صرف ذہن کا وسوسہ ہوتا ہے، حقیقتاً ایسا نہیں ہوتا. یا پھر وہ برائی کو بہت خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے اور نیکی کو بدصورت بنا کے کرتا ہے. یہ پہلا حربہ ہے. ٹھیک ہے، برائی کو خوبصورت بنا کر بدصورت. اس کی مثال میں دے دیتا ہوں، جیسے اس وقت ہمارا یہ میڈیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے، اور میڈیا کیا کرتا ہے کہ جو لوگ برائی، فحاشی، عریانی پھیلاتے ہیں ان کو بڑا سٹیٹس دیتا ہے، ان کو بڑا نام دیتا ہے، ان کو بڑا خوبصورت نام گھڑ کے اور ان کو بہت اچھی پیکنگ کے اندر پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. آپ دیکھیں جن کو ہم کہتے تھے مراسی، کنجر، بھانڈ، ان کو اس نے کیا نام دیا؟ گلوکار، اداکار، ٹھیک ہے، فنکار، ٹھیک ہے، خدا نخواستہ روشن ستارے، اور پتہ نہیں کیا کیا القابات دیتے ہیں. تو یہ اس کا ایک طریقہ واردات ہے اور ان کا اتنا سٹیٹس بناتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو اگر کہا جائے کہ یہاں فلاں گراؤنڈ میں یا فلاں جگہ پر ایک درس قرآن ہوگا تو بہت کم لوگ آتے ہیں، لیکن وہاں پر اگر کہا جائے یہاں ناچ گانے کا پروگرام ہے، یہاں پر ریفریشمنٹ ہوگی، فلاں ہوگی، فلاں اٹریکشن پیدا کر کے آپ دیکھیں وہاں رش کا رش لگ جاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں وسوسہ ہوتا ہے کہ شاید یہ برائی اور فحاشی کا جو ہے یہ جو پروگرام یہ کوئی بات نہیں، ریفریشمنٹ ہے، تفریح ہے، اور اس طرح دھوکہ وسوسے سے اس میں مبتلا. یہ پہلا طریقہ ہے. ٹھیک ہے، پہلا طریقہ برائی کو آسان، نیکی کو مشکل، برائی کو خوبصورت اور نیکی کو بدصورت بنا کے پیش کرنا. دوسرا طریقہ جو ہے وہ اس سے زیادہ خطرناک ہے. ٹھیک ہے، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حزب الشیطان جب وہ برائی کی طرف راغب کرتے ہیں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ درجہ بدرجہ بتدریج آتا ہے. یعنی ایک دم برائی کی طرف آپ کو نہیں بلائے گا. مثلا آپ سب شریف شہری ہیں تو آپ کو کبھی یہ وسوسہ نہیں آئے گا کہ آج ڈاکہ ڈالنا ہے. ہاں البتہ وہ کبھی آپ کو کبھی کسی کی چھوٹی سی چیز چرا لی، پھر بڑی چرا لی، پھر آہستہ آہستہ جب آپ چور بن جاتے ہیں، کہتے ہیں چوریاں کرنے لگتے ہیں، اس چور کو جو چوریوں کا عادی ہو چکا ہوتا ہے اس کو یہ وسوسہ آئے گا آج رات ڈاکہ ڈالنا. تو آپ دیکھیں درجہ بدرجہ اس طرح.
تو اسی طرح جو اللہ کے بہت نیک بندے ہوتے ہیں ان کو ان کے درجے کا وسوسہ لے کر آتا ہے اور ان کو دین سے ہٹا دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو بڑے بڑے لوگوں کو جو بڑے عبادت گزار تھے لیکن دین کی سمجھ نہیں تھی ان کو اس شیطان نے اپنے اس وسوسے کے ذریعے سے دور کری. ٹھیک ہے. تو تیسرا طریقہ جو حزب الشیطان کا ہے وہ اس دوسرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ رسم و رواج کے ذریعے سے لوگوں کو جکڑ لیتا ہے. یعنی ایسے ایسے چیزیں لوگوں میں مثلا آپ دیکھیں، اس کی میں مثال دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے تو وہاں پر وہ اپنی بچیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. یہ ایک رسم تھی. چنانچہ ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول مجھے رات کو نیند نہیں آتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھی کیا بات ہے، کیوں؟ تو نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب میں جاہلیت میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا تو میں سفر پہ گیا ہوا تھا، میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے اسے رشتہ داروں کے ہاں چھپا دیا، اور جب میں واپس آیا تو مجھے کہا وہ تو فوت ہو گئی ہے. تو میں خاموش ہو گیا. حتیٰ کہ پھر کچھ عرصے بعد وہ رشتہ دار ہمارے گھر آتے، ان کے ساتھ ایک بچی آتی. وہ بچی مجھے بڑی پیاری لگتی. پھر میں اس کے ساتھ میں بڑا مانوس ہو گیا، اس سے باتیں کرتا. تو ایک دن بیوی نے کہا اس کو ہم اپنے گھر میں نہ رہنے. تو میں نے کہا بالکل. تو پھر وہ ہمارے گھر رہنے لگی. جب میں اس سے بہت مجھے محبت ہو گئی، انسیت ہو گئی. ایک دن میں اس سے بڑا لاڈ کر رہا تھا تو میری بیوی نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس بچی سے تمہیں اتنی محبت کیوں ہے؟ تو میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ وہ جو میں نے کہا تھا نا فوت ہو گئی، یہ اصل میں تیری حقیقی بیٹی ہے. تو کہہ رہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میری اتنی پیاری بچی میری ہے. لیکن پھر وہ جاہلیت کے رسم و رواج کا اتنا اثر مجھ پہ ہوا. جب لوگوں کو پتہ چلا، میرے دوستوں کو پتہ چلا، ان کی باتیں سن کر جب میں تنگ آ گیا تو ایک دن میں نے بھی اس رسم و رواج سے مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ اس کو زندہ گاڑ دوں. تو میں اس کو لے کے گیا. حتیٰ کہ میں اسے جب لے کر جا رہا تھا وہ پوچھی کہاں جا رہا ہے، تب بھی میرے دل میں رحم نہیں پیدا ہوا. میں گڑھا کھود رہا تھا، وہ میرے اوپر سے مٹی جھاڑ رہی تھی، تب بھی میرے اندر رحم نہیں پیدا ہوا. میں نے اس گڑھے میں پھینکا، وہ چیختی چلاتی رہی اور دبا دیا. اور اب اے اللہ کے رسول، جب میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں رات کو مجھے اس کی باقاعدہ چیخیں سنائی دیتی ہیں. تو اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوئے، آپ نے اس کے لیے دعا کی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں کہ باپ جس کو اپنی بیٹی سے حقیقی بیٹی سے محبت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ رسم و رواج سے اتنا مجبور ہو گیا تو یقیناً آج اپنے معاشرے پر، اپنی سوسائٹی پر، ٹھیک ہے، یہ ذرا غور کریں کہ کس قسم کے رسم و رواج کے اندر، یعنی اس کی آپ دیکھیں سب سے آسان جو مثال ہے، یہ شادی جو ہے اسلام کے اندر سب سے آسان عمل تھا، لیکن اس کو آپ دیکھیں کتنا مشکل بنا دیا ہے نوجوانوں کے لیے، ٹھیک ہے، ماں باپ کے لیے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم واپس ان وسوسوں سے نکلیں. تو یہ رسم و رواج اس کا تیسرا حربہ، یہ اس دونوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس اعتبار سے کہ اس میں پورے کے پورے ایک سوسائٹی اور لوگ انوالو ہوتے ہیں، سب کے سب اس وسوسے میں آ کر غلط حرکتیں کرتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم اس سے محفوظ کرے. چوتھا حربہ جو حزب الشیطان کا ہے وسوسے ڈالنے کا، وہ ان سارے تینوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے جس کے اندر اس وقت مسلمان مبتلا ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ دیکھیں بر صغیر کے اندر ایک بڑا واقعہ ہوا تھا جلیانوالہ باغ کا. تو اس واقعے میں کیا تھا کہ بر صغیر کے لوگ اپنی آزادی کے لیے جلسہ کر رہے تھے اور آزادی کے نعرے لگا رہے تھے، سب جمع تھے کہ وہاں پر جو انگریز تھا وہ جنرل ڈائر، اس نے حکم دیا جب فائرنگ کا تو لوگوں پر فائرنگ شروع ہو گئی اور اس فائرنگ سے ایسی بھگدڑ مچی جس کا جدھر منہ اٹھا وہ بھاگنا شروع ہوا اور گولیاں چل رہی ہیں، لاشیں گل رہے ہیں. تو اس بھگدڑ کے اندر کسی کے بھی ایک سپاہی کے ذہن میں یہ خیال نہیں ہے، یعنی وہ جو گولیاں چلانے والے لوگ تھے وہ کون تھے؟ وہ وہیں کے بر صغیر کے لوگ تھے، وہ سپاہی تھے اور کن پر چلا رہے تھے؟ اپنے ہی لوگوں پر. کسی ایک سپاہی کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی کہ یار یہ جو میں اپنے لوگوں پہ گولیاں چلا رہا ہوں، اس ایک گولی میں جنرل ڈائر کو ہی مار دوں، کس کو پتہ چلنا ہے کہاں سے آئی کدھر گئی اس بھگدڑ میں. لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر سپاہی یہ سمجھتا تھا کہ مجھے ڈسپلن کا پابند رہنا ہے، ٹھیک ہے، میں مجبور ہوں، مجھے اپنی جاب کو پکی رکھنا ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیں اسی طرح آج پوری دنیا کے اندر مسلمان جو ہے وہ ایک غلط سسٹم، حزب الشیطان کا ایک نظام ہے، اس میں جکڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا سب سے بڑی مثال آپ دیکھیں کہ سب سے بڑی مثال میں یہ دیتا ہوں کہ سود جو ہے
اس کو سارے مسلمان کہتے ہیں. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ اور رسول کا حکم ہے کہ اللہ اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ. ٹھیک ہے، کتنا بڑا سخت حکم. اور اس کا کم سے کم درجہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، سود کا کم سے کم درجہ اتنا ہے نعوذ باللہ جیسے کوئی اپنی ماں سے زنا کرے. ٹھیک ہے، یہ کم سے کم. اور زیادہ سے زیادہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ اور رسول جنگ کے لیے آمادہ آپ سے جو فأذنوا، پھر کہا کہ اعلان ہے اللہ تعالی رسول کی طرف سے. تو جنگ کا میں کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتا ہے. یعنی جو سود کھانے والے اور اس طرح کے لوگ ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان سے اللہ اور رسول انہیں قتل کرے اور ان سے جنگ کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا جرم مسلمانوں کے اندر ہے، اور مسلمان یہ اس کو کیوں سب کہتے ہیں مجبور ہیں، جکڑے ہوئے ہیں. کیا دینی اور کیا غیر. مکہ مدینہ میں حرمین کے سامنے بڑے بڑے بینک کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سود کا سسٹم اسی طرح جاری ہے. ٹھیک ہے، آپ میں سے کوئی شخص بڑی مشکل سے گورنر بینک جو اسٹیٹ آف گورنر ہے، ٹھیک، اسٹیٹ بینک کا گورنر، اس سے وقت دے اور جا کے اس سے ملے، اس سے کہہ دیکھیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. وہ کہے گا یقیناً اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ اس پہ تھوڑا سا واز کریں، وہ آپ سے متاثر ہو کہ بہت اچھی بات کی. لیکن آپ جو ہی سے کہیں گے دیکھیں یہ سود کا سسٹم اللہ اور رسول سے اعلان جنگ ہے، تو آپ گورنر ہیں، اس سلسلے میں کچھ کریں. ٹھیک ہے، وہ کہے گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اسی طرح کسی سے بھی جو وزیر اعظم سے ملیں، صدر سے ملیں، وقت لے کے ملیں، ان سے بڑے پیار محبت سے واز نصیحت کر کے دیکھیں بالآخر کیا ہوگا. وہ کہیں گے یہ اس پاگل کو میرے پیچھے کون کیسے پڑ گیا، اس کو سمجھاؤ، میں نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ اتنے مجبور مسلمان کیوں ہیں کہ وہ ایک سسٹم کے اندر جکڑے ہوئے. ہر کوئی کہتا ہے ہم نہیں کر سکتے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اللہ رسول ایک حکم دے اور اس حکم کی عملاً کوئی امپلیمنٹیشن نہ ہو، تو پھر وہ حکم کا بے معنی ہو گیا نا. ایک باپ بھی جب اپنے بیٹے کو کوئی کام دیتا ہے تو ایسا کام تو نہیں کہتا جو نہیں کر سکتا. یقیناً مسلمان کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتایا، جس کے لیے میں یہ کہتا ہوں یہ کورس اچھی طرح یاد کریں. تو انشاءاللہ آپ یاد کریں، آپ کہیں گے حل تو بالکل واضح موجود ہے، لیکن مسلمان اتنے جکڑے ہوئے ہیں حزب الشیطان میں کہ اس سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہے، سمجھنا ہی نہیں چاہ رہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دے دے چوتھا حربہ. ٹھیک ہے، تو 4 طریقے ہیں حزب الشیطان کے وسوسے کے جن میں مسلمان پوری طرح مبتلا ہے. ٹھیک ہے، پہلا طریقہ برائی کو آسان، نیکی کو مشکل، اور برائی کو خوبصورت اور نیکی کو بدصورت. یہ پہلا طریقہ. دوسرا طریقہ تدریج کے درجہ بدرجہ. ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جس لیول کا انسان ہے، جس لیول کی جماعت ہے، جس لیول کا گروہ ہے، اس طرح کا وسوسہ اس کے پاس شیطان لے کر آتا ہے. تیسرا طریقہ، ٹھیک ہے، اور وہ کہ رسم و رواج کے ذریعے سے پورے کو پورے گروہوں کو وہ اس میں مبتلا کر دے. لوگ اس میں انوالو رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں جی. ٹھیک ہے، اگر ہم نے یہ نہیں کیا تو یہ ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا. اور چوتھا حربہ جو ہے وہ سب سے خطرناک ہے. وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک نظام اور ایک سسٹم ایسا بنا دیا جائے جس سے نکل ہی نہ پائیں. ٹھیک ہے، تو یہی آپ دیکھیں اس وقت ہوا ہے امت کے اندر کہ دنیا کے اندر ایک دہشت گردی کا سلوگن لے کر اس کے ذریعے سے سارے مسلمان ملکوں کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا گیا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ عطا